الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. حضرات، جو سردیوں کا موسم قریب آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے پاکستان میں یہ رواج ہے کہ شادیاں، نکاح یہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر جگہ پہ شادیوں کے موقع پہ نکاح پڑھانے گئے ان مواقع پہ یہ دیکھا ہے کہ آج کل بھی لوگ بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک ہر نکاح میں حق مہر جو ہے یہ باندھا جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے 1450 سال کے قریب یہ عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک لوگوں کو حق مہر کے مسائل صحیح طریقے پہ نہیں آتے. بڑے افسوس کی بات ہے. کئی جگہ تو میں نے اپنے سامنے لڑائیاں بھی ہوتی دیکھی ہیں کہ نہیں جی اتنا باندھنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یا ایسے نہیں باندھنا. یہ حق مہر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھ لیں، شریعت نے حق مہر کے لیے ایک لفظ بولا ہے مہر، ایک ہے صداق، ایک ہے صدقات، اور ایک ہے اجور. یہ 4-5 لفظ جو ہیں قرآن مجید میں ان کے بارے میں، مہر کے بارے میں بولے جاتے ہیں. یہ اصل میں اللہ کی شریعت میں یہ ایک ایسا لازمی، ضروری اور فرض ایک خامد کے اوپر ہوتا ہے کہ جو نکاح کر رہا ہے اس کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی عورت کو شادی کے موقع پہ کوئی تحفہ دیتا ہے. اس کے بغیر سمجھ لیں کہ گویا کہ نکاح ہی نہیں ہوتا ہے. یہ اس قدر ضروری اور لازمی ہے. میں نے اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں نے بائبل، تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں پڑھی ہیں دھیان سے. عجیب بات یہ ہے
اور ہندوؤں کے بارے میں، سکھوں کے بارے میں بھی میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ کسی مذہب میں حق مہر عورت کا جو ہے اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی ایک خاص چیز ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عزت کے لیے یہ مرد کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ مرد جو ہے یہ لازمی طور پہ اپنی عورت کو حق مہر دینے کا پابند ہے۔ حق مہر جو ہے یہ اس کا لفظ جو ہے، ویسے یہ بائبل کے اندر اس کا لفظ پایا جاتا ہے حق مہر، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ حق مہر ہے کیا؟ یعنی میں پریشان ہو گیا ہوں کہ نکاح عورت کا ہوتا ہے اور بائبل میں عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک حق مہر کے مالک وہ لڑکی کا والد ہوتا ہے، وہ حق مہر لیتا ہے، اور والد اگر موجود نہیں تو اس کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ حق مہر لیتے ہیں۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یہ والد اور بھائی کیوں لیتے ہیں؟ اس وجہ سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بچی جو ہم نے اس کو پالا پوسا کھلایا پلایا کپڑے دیے، اس کی حفاظت، اتنا کچھ ہم نے خرچ کیا اس کے اوپر، دولہے میاں وہ ہمیں واپس کرو، اس کا نام حق مہر رکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بائبل اور عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک یہ حق مہر ہے کہ وہ لڑکے کو کہتے ہیں، دولہے کو، کہ ہم نے اس لڑکی کو پالا پوسا جوان کیا ہے، اس کو کپڑے پہنائے ہیں، اس کی حفاظت کیا، ہمارا بڑا خرچہ ہوا ہے، وہ خرچہ ہمیں واپس کرو۔ کیسی بات ہے یہ؟ تو گویا کہ بچی کو بیچنے والی بات ہے۔ ہماری شریعت میں ایسا نہیں، اس میں عین حقیقت کے مطابق اور عدل اور انصاف کے مطابق یہ ہے کہ ایک عورت کو ایک خامند جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو تحفہ دیتا ہے وہ حق مہر ہے۔ یہ حق مہر کتنا ضروری ہے؟ قرآن مجید نے اس کے بارے میں لفظ فرض کا بولا ہے، اور یہ لفظ بولا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوا أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ میں عورت جو تمہارے گھر میں آتی ہے، اس نے تمہارے گھر میں رہنا ہے اور اسی سے کئی فائدے تم نے اٹھانے ہیں، تمہارے گھر کے کام کاج، اولاد، نسل بڑھنی ہے، اس گھر تو اے مردو تمہیں بھی چاہیے کہ تم نے جو کچھ حق مہر مقرر کیا ہے یہ فرض ہے کہ یہ عورت کو لازماً عطا کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ جو ہے حق مہر یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ فرض ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے یہ بات کہی وَآتُوا صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو حق مہر جب دیا کرو تو وہ خوشی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ کئی کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ خوشی کیا ہوتی ہے۔ خوشی کا مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے لگے تم حق مہر دیتے وقت حق مہر دے نہیں رہے، اتنی خوشی ہو کہ جیسے یہ سونا، یہ چاندی، یہ روپے پیسے تمہیں مل رہے ہیں، خوشی اتنی ہو۔ خوشی کے ساتھ اپنی بیویوں کو یہ عطا کرو، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حق مہر ہے اس کے بارے میں فرمایا اگر کسی آدمی نے نکاح کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ نکاح ہوتا ہے، حق مہر باندھا جاتا ہے اور اس کی یہ نیت ہے میں نے نہیں دینا کوئی بھی چوانی ٹگا نہیں دینا، نیت اس کی پکی، بنو جی بنو جنہ مرضیہ بنو، اور نیت اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے دینا نہیں، باندھ لو جی باندھو کوئی بات نہیں جتنا مرضیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ انسان دیتا نہیں، مر جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا، انسانوں کو جب اکیلا اکیلا بلایا جائے گا، فلاں اللہ کی عدالت میں حاضر ہو، فلاں اللہ کی عدالت میں حاضر ہو، فلاں اللہ کی عدالت میں حاضر ہو، فرمایا جب اس کو بلایا جائے گا لقی اللہ یوم القیامت، لقی اللہ یوم القیامت وہو زانن، فرمایا جب یہ آئے گا تو پکارا جائے گا فلانا زانی اللہ کے سامنے آئے،
یہ زانی کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات کرے گا. یہ مذاق کی بات ہے. حق مہر جو ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے, لوگ نہیں دیتے. ہم نوشہرہ روڈ میں تھے, ہماری گلی کے قریب ہی یہ واقعہ ہوا تھا, اور ہم جانتے ہیں کہ بابا جی مرنے لگے. بابا جی پوتوں والے تھے, تو بابا جی کی جو بیگم تھی وہ کہنے لگی اماں جی ان کو کیا, اس نے اس کا نام لیا, میں نہیں نام لیتا, نے کہا اللہ کے بندے ساری عمر گزر گئی ہے, حق مہر تو نے مجھے دیا نہیں, اب تو تیرے آخری وقت ہے, تو آخری وقت ہے تو اب بھی دے جے حق مہر. بابا جی جو لیٹے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر, تو وہاں بابا جی کی ڈنگوری پڑی ہوئی تھی. بابا جی غصے میں اپنے آپ کو حرکت دے کے ڈنگوری دیتا ہوں تینوں میں حق مہر, نہیں دیا, مر گئے بابا جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں نے دینا نہیں, دیتا نہیں, مر جاتا ہے, اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ زانی کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات کرے گا, بدکار کی حیثیت سے. اگر ایک آدمی کسی اور وجہ سے حق مہر نہیں دے سکا, کوئی وجہ بن گئی, میں تمہیں دیتا ہوں, آج دیتا ہوں, کل دیتا ہوں, موت آ گئی, یا کوئی ایسا موقع بن نہیں سکا, شریعت اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ جس وقت وہ انسان فوت ہو اس کے سارے مال کا, وراثت کا حساب لگایا جائے. سب سے پہلے اس کے قرضے نکالے جائیں, اور قرضے جب نکالے جائیں سب سے پہلے حق مہر اس کی بیوی کو دیا جائے. یہ تیرا حق مہر, اور باقی کی وراثت جو ہے یہ بعد میں تقسیم کی جائے. یہ اللہ کے نزدیک ایک قرض اور فرض ہے مرد کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے اور شریعت نے کیا اس کے بارے میں کوئی حد مقرر کی ہے حق مہر کی؟ ہمارے ہاں تو لوگ اپنے پاس سے جو آتا ہے حق مہر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, یہ جی شریعتی حق مہر ہے, یہ جی اتنا حق مہر ہے فلانا. اللہ کی شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے اس کے بارے میں کوئی حد مقرر نہیں کی. اس کے بارے میں دو باتیں کہی ہیں, ایک تو حق مہر ہے مرد کی حیثیت کے مطابق, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ خود ہی اس میں سے کچھ معاف کہتی ہے, اچھا کہتی ہے چلو تھوڑا باندھو, اپنی مرضی سے خوشی سے وہ اگر کہتی ہے کہ یہ مرد ہے تو یہ ₹1,00,000 دینے والا, چلو میں کہتی ہوں 50,000 ہی باندھ دو, اپنی مرضی سے اگر عورت کام کرنا چاہے تو عورت کر سکتی ہے. مرد اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا, مرد اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر باندھنے کا پابند ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا بھی ہوا ہے, آپ نے ایک آدمی کو کہا, اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی, اس نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آگے پیچھے کوئی نہیں, میری نکاح کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, یا جس جگہ بھی کرنا چاہتے ہیں, میرا آگا پیچھا نہیں ہے کوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اچھا. وہ بیٹھ گئی. ایک آدمی کو نبی علیہ السلام نے دیکھا, وہ باتیں سن رہا تھا, وہ کہنے لگا جوان آدمی ہے اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیں. آپ نے فرمایا حق مہر دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول غربت کا دور تھا, اتنی غربت تھی, اس نے وہ جو تہ بند لاچا باندھا ہوا تھا نا, یہ بڑا اچھا کو کپڑا تھا اس دور میں, جو کیا اچھا, کھڈی کے اوپر بننے والا کپڑا کتنا اچھا ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ میرے پاس یہ تہ بند ہے یہ حق مہر دینے کے لیے. آپ نے فرمایا یہ اس کو دے لے گا پھر کیا پہنے گا تو؟ اللہ کے رسول پہ میرا نکاح تو کر دینا. فرمایا حق مہر کے بغیر نہیں, جاؤ جا کے کوئی چیز, حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید, فرمایا جاؤ کوئی چیز, ایک لوہے کا چھلا ہی اگر تیرے گھر میں اگر ہے تو وہی لے آؤ, میں تیرا نکاح, جو اگر تیری حیثیت اتنی ہے میں اس کے مطابق ہی تیرا نکاح. وہ آدمی گھر میں گیا تو تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا, آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول اتنی غربت ہے کہ ہمارے گھر میں لوہے کا چھلا بھی نہیں ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی قسم میں صحابہ کے ساتھ جب اپنا خیال کرتا ہوں, ہم ان کے مقابلے میں بادشاہ ہیں اس دور میں.
اپنے مکان ہیں، اپنے گھر ہیں، کھانا کھاتے ہیں 2 ٹائم 3 ٹائم، چائے پی رہا ہے، کوئی بوتلیں پا رہا ہے، کوئی پھل کھا رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی کتنے کپڑے جو ہیں وہ 10 کئیوں کے 20 کئیوں کے 50 جوڑے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. یہ آ گیا اللہ کے رسول، وہ چلا بھی نہیں. فرمایا اچھا حل معک من شیء، حل معک، کیا تیرے پاس کوئی من القرآن شیء، قرآن مجید میں سے کچھ صورتیں تو اس نے یاد کی ہیں؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ صورت یاد ہے. فرمایا بس؟ کہنے لگا یہی ہے. اب اس کی حیثیت ہی یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اس طرح کرو کہ جتنا قرآن تجھے یاد ہے نا، یہ سارا اپنی بیوی کو سکھانا ہے، تیرا یہی حق مار ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کر دیا. یہ حیثیت کے مطابق ہوتا ہے نکاح میں حق مہر. یہ نہیں ہوتا کہ لو جی وہ اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے. اور یہی شریعتی حق مہر اسی کو کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی صحابیہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. بڑی نیک اور بڑی مجاہدہ عورت تھی. یہ عورت آئی، اس کو ایک رشتہ آیا ابو طلحہ صحابی کا. وہ صحابی نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، خوبصورت بڑا تھا. اس عورت نے، یہ عورت بھی بڑی اپنے دور کی شہزادی عورت تھی. شہزادے کی شہزادی کے ساتھ گویا کہ ایک قسم کا نکاح ہونے لگا تھا. پتہ چلا کہ ابو طلحہ جو ہے نا وہ مرد، وہ تو مسلمان ہی نہیں. یہ عورت، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. دنیا میں اللہ کے نبی کے جیسے صحابہ ہیں ایسے صحابہ کو نہیں، جیسی صحابیہ ہیں ایسی اور دنیا میں عورت بھی کوئی نہیں ہے. یہ عورت اس کو کہنے لگی پیغام بھیجا کہ تو نے رشتہ بھیجا ہے اپنا، اگر تو یہ کرے، اگر تو مسلمان ہو جائے نا تو میں یہی تیرا اسلام لانا ہی حق مہر جو ہے نا اپنا سمجھوں گی اور میں تجھے قبول کر لوں گی. وہ آدمی سوچنے لگا کہ میں ایسے کیا اسلام کر لوں، قبول کر لوں، پرانا چھوڑ دوں. پھر یہ بڑی دنا تھی عورت. اس عورت نے پھر اس کو پیغام بھیجا، اس کو پوچھو وہ جو جس بت کو پوجتا ہے لکڑی کا بت پتہ چلا، اس کو پوچھو وہ جو لکڑی کا بت ہے یہ فلاں درخت کو کاٹ کے نہیں بنایا گیا، اور اس کو فلاں جو یہ لکڑی کا کام کرتا ہے فلاں بندہ جو ہے اس نے اپنے تیشے کے ساتھ اور اپنے رندے کے ساتھ اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس نے اس کو نہیں بنایا، اس کو تم خدا مانتے ہو. اللہ سے ڈرو جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، مسلمان ہو جاؤ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کی بات سمجھ میں یہ آ گئی، یہ تو میرے سامنے بنایا گیا ہے، میں اس کو مالک اور خالق سمجھتا ہوں. آج کل کے مسلمان اپنے ہاتھوں سے ایک بندے کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اسی قبر بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یہ بابا جی پتر دیو اور تی دیو، اور اس کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. عقل ہی نہیں ہے. کہنے لگی اے تیرے سامنے فلاں بندے نے اس کو بنایا، مسلمان ہو جو. بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو طلحہ کو یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. اور حدیث کے الفاظ ہے فَكَانَ صَدَاقُمَا بَيْنَهُمَا. اور سارے صحابہ میں یہ واحد حضرت ام سلیم تھی کہ ان کا نکاح پورے مکے مدینے میں مشہور ہو گیا کہ ان کا حق مہر تھا کہ ان کا خامد مسلمان ہوا. اسلامی حق مہر ہے اس کا. اور میں نے، اللہ کی قدرت ہے کہ میں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ مجھے پوری تاریخ اسلام میں 1400 سال میں دوسری عورت نہیں ملی. یہ واحد عورت ہے کہ جس نے کہا کہ مجھے یہی منظور ہے. اسلامی حق مہر ہے. قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گی، لوگ کہیں گے میں یہ لے کے آیا، میں یہ لے کے آیا. یہ ام سلیم کہیں گی یا اللہ میں نے دیکھ لیا حق مہر یہ تھا کہ تو کائنات کے مالک اور خالق کو مان لے. اللہ تبارک و تعالی جو ان کو درجات دے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے.
یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی عورت اللہ کی بندی کوئی کہے تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کی بندی اگر کوئی یہ اپنے خامند کو کہے تو داڑھی رکھ لے، تیرا حق مہر معاف ہے، بے شک کروڑوں روپیوں کو اربوں کا مالک ہے، تو 5 وقت کی نماز شروع کر لے، تیرا حق مہر میں معاف کرتی ہوں۔ آج بھی اللہ کی کو بندی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ آج بھی اللہ کی بندی اسے کہے کہ پورے روزے رکھے کر، واضح کر پوری زندگی میں، مجھے پتہ چلا ہے تو سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ نہیں پیے گا، تو فلاں کام کرتا ہے وہ نہیں کرے گا، جاؤ تیرا حق مہر یہی میں اللہ کے نزدیک کر۔ آج بھی اگر عورت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر ان کا نکاح جو تھا یہ پڑھا دیا گیا، اور یہی اسلامی حق مہر تھا ان کا۔ لوگ رشک کرتے تھے کہ ان کا حق مہر اسلام ہے، دین اسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، یہ مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے یہ مدینہ آئے تھے۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ ایک دن عبد الرحمن نے کپڑے بڑے صاف ستھرے، جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، بڑے ٹیچ، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، خوشبو وغیرہ۔ میں عبد الرحمن کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کر لیا نا۔ میں اچھا انصار مدینہ میں فرمایا اچھا حق مہر کیا باندھا ہے؟ عبد الرحمن کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے ایک کھجور کی گٹھلی کا جتنا وزن ہوتا ہے اتنا سونا میں نے اس کو دیا، انہوں نے قبول کر لیا، میں نے حق مہر باندھ کے نکاح کر لیا۔ پھر آپ نے اس کو کہا عبد الرحمن ولیمہ لازمی کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق مہر کی خاص کوئی مقدار اللہ کی شریعت میں مقرر نہیں، جتنی عورت قبول کر لے یا جتنا مرد کی حیثیت ہو، مرد کی طرف سے یہ ہے اس کی حیثیت، اور اگر عورت کو پوچھا جائے تو وہ عورت بتائے کہ میں نے اس میں سے اتنا کام کرنا ہے، نہیں کرنا میں اس کی حیثیت کے مطابق لینا ہے، حق مہر اتنا ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بیگمات تھیں، آپ کے 11 نکاح تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں کیے تھے، اور اسی وجہ سے کیے تھے، بعض میں کیے تھے، کئی قبائل بڑے سخت ظالم تھے، آپ نے جب نکاح کر لیا تو وہ ٹھنڈے ہو گئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا جوائی بن گیا، داماد بن گیا۔ کئی تو یہ تھا، اور کئی ایسے تھے کہ کئی مجبور حال عورتیں آئی تھیں، اور بھی کئی ان کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باہر کی دنیا میں تو بڑے صحابی دیکھنے والے تھے، اندر کی گھریلو دنیا دیکھنے والی 11 عورتیں تھیں، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ گھر میں کیسے رہتے تھے۔ یہ اگر ایک ہوتی فوت ہو جاتی کون بیان کرتا کہ نبی علیہ السلام گھر میں عورتوں سے بولتے کیسے، سلوک کیسے کیا کرتے تھے، یہ گھر کی عورتوں نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اے اماں جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جو عورتوں کا آپ نے حق مہر باندھا تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے، یہ کتنا حق مہر باندھا گیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اماں جان کہنے لگیں کہ نبی علیہ السلام نے تمام عورتوں کا حق مہر جو باندھا تھا 32 عشرۃ اوقیۃ و نشن، وہ تھا 12 اوقیہ اور 1 نش، 12 اوقیہ اور 1 نش۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے نش؟ آپ نے فرمایا یہ آدھا اوقیہ ہوتا ہے۔ یہ اوقیہ کیا ہوتا ہے یہ ذرا سمجھ لیں۔ اوقیہ عربی زبان میں کہتے ہیں 40 درم کے برابر 1 اوقیہ ہوتا ہے۔ 12 اوقیہ کو 40 سے ضرب دے تو 480 درم، اور آدھا اوقیہ 20 درم، ٹوٹل ہو گئے 500 درم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کا جو حق مہر تھا وہ 500 درم تھا۔ اور کیسے لوگوں نے مولویوں نے نکال لیا، مولوی جی بنو جی حق مہر 32 روپے 10 آنے، کوئی اللہ سے ڈرتے نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو نبی ہیں، ان کی ہر بیوی کا جو نکاح ہے وہ حق مہر وہ 500 درم ہے۔ اور یہ مولوی صاحب اپنے پاس سے ایسے گپے بناتے ہیں، لو جی بنو شریعتی مہر حق، پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی شریعت کا کیا ہوتا ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، حق مہر کا مسئلہ ہی نہیں آیا، موت آ گئی، قبر کے اندر چلے گئے، 32 روپے 10 آنے، 32 روپے 10 آنے، جھوٹو جھوٹ بتا لیے سو۔ اب
500 درہم, یہ درہم سونے کا ایک سکہ تھا چھوٹا سا, 4.25 ماشے درہم ہوتا ہے چاندی. 500 درہم کو 4.25 ماشے کے ساتھ اگر ضرب دیں تو یہ 2125 ماشے بنتا ہے. ماشے جس طرح 8 چاول 1 رتی, 8 رتی 1 ماشا, 12 ماشے 1 تولہ, 5 تولے 1 چھتانک, 4 چھتانک کا 1 پاؤ, اور 4 پاؤ کا 1 سیر, اور 40 سیر کا 1 من, اور 5 من کا 1 ٹن. جس طرح ہوتا ہے یہ 2125 ماشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مار بنتا ہے. اور اگر ان کے سیر بنائے جائیں تو یہ 2 سیر, 3 چھتانک, 2 تولے اور 1 ماشا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے. اب 2 سیر چاندی رات کو میں نے پتا کیا, یہ صاحب جب جمعہ پڑھتے ہیں تو میں نے بازار سے پتا کیا کہ چاندی کا بھاؤ کیا ہے. رات کو مجھے پتا چلا کہ 1434 روپے چاندی کا یہ 1 تولہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل جو تھے یہ 2 سیر, 3 چھتانک, 2 تولے 1 ماشے. اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو یہ قیمت 2,53,937 روپے ہر عورت کا حق مہر تھا. اب عالم دین کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے, ضرب اور تقسیم کا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پڑھانے کے لیے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگواتے رہنا اور پتہ ہی نہیں ہونا دین کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بیوی کا حق مار 2 سیر, 3 چھتانک, 2 تولے اور 1 ماشا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر ہے جو آپ نے ہر بیوی کو عطا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صرف حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مسلمان ہوئیں, ان کا خامد بھی مسلمان ہوا. یہ مکہ کے کافروں سے تنگ آ کے یہ بیچارے ہجرت کر گئے. دونوں میاں بیوی بڑے نیک تھے. ہجرت کر کے یہ حبشہ میں چلے گئے. حبشہ میں جب گئے تو بادشاہ نے ان کو رکھ لیا. یہ لوگ بڑے اچھے سے, بادشاہ ان سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا خامد جو تھا بیمار ہو کے فوت ہو گیا. یہ جوان تھیں. بادشاہ کو پتا چلا, بادشاہ بڑا خیال رکھتا تھا کہ بڑے پلے مانس نیک شریف اور پارسا لوگ آئے. اللہ کا کرنا بادشاہ گیا خود, کہنے لگے میں تیرا نکاح جو ہے یہ تیرے حضرت ام حبیبہ سے کہنے, اب عدت ہو گئی ہے, گزر گئی ہے, تیرا نکاح تیرے نبی کے ساتھ پڑھا دوں. حضرت ام حبیبہ کی یہ قسمت دیکھیں. یہ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی تھی اور حضرت امیر معاویہ کی سکی بہن تھی, کیونکہ عرب میں ہی رہتے تھے. ان کی بیٹی تھی, شادی ہوئی, مسلمان ہو گئے, بیچارے ہجرت کر گئے. حضرت ام حبیبہ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو, اگر وہ کہتے ہیں تو میں تیار ہوں. کوئی بحری بیڑا ادھر سے حبشہ سے آتا یہ مکہ کی طرف آیا, جدہ جو بندرگاہ ہے یہاں ٹھہرا, پھر آگے آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ ام حبیبہ کا خاوند فوت ہو گیا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اتنی نیک پارسا بچی ہے, اس کا نکاح تمہارے نبی کے ساتھ کر دیں, آپ قبول کرتے ہیں تو نکاح کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک. بادشاہ نے کہا کہ حق مہر اس کا میں دوں گا. کوئی آدمی دوسرا بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کی شادی کرا دو, حق مہر میں دے سکتا ہوں. وہ بندہ بھی حق مہر اس کی حیثیت کے مطابق یا زیادہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے. قرآن مجید نے تو یہ بات کہی ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو دے سکتا ہے, ایک خزانہ سونے چاندی کا بھرا ہوا اگر دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے, دے لے, اللہ اسے منع نہیں کرتا. ام حبیبہ کا نکاح وہاں حبشے کے اندر پڑھایا گیا. نکاح پڑھایا گیا. بادشاہ کہنے لگا اب حق مہر تم کس طرح, انہوں نے بتایا کہ ہے. بادشاہ کہنے لگا کہ حق مہر جو ہے نا میں دوں گا 4000 درہم. اب 4000 درہم جو ہے, ایک درہم کا وزن میں نے آپ کو بتایا 4.25 ماشے. میں نے اس کے سیر بنائے
17 سیر 11 چٹانک 1 تولا 8 ماشے چاندی بنتی ہے. 17 سیر 11 چٹانک 1 تولا اور 8 ماشے یہ چاندی بنتی ہے. نکاح پڑھایا گیا. بادشاہ تھا, بادشاہ گیا اور چاندی کے وہ سکے تھے لا کے 4 زائد جو سے نا وہ لا کے دے دیے کہ یہ تمہارا حق مہر ہے. یہ بادشاہ نے اپنی طرف سے دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورنہ ہر بیوی کا جو حق مہر ہے وہ 500 درہم تھا. اب ایک بڑی مشہور بات ہے ہمارے ہاں, اور لوگ اس بات کو لے کے عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں حق مہر کے سلسلے میں. وہ کہتے ہیں جی بی بی فاطمہ کا نکاح جو ہوا تھا نا یہ 32 روپیے 10 آنے اس کا حق مہر تھا. اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے, اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے. اور لوگوں اللہ کی قسم جس نے زمین آسمان بنایا یہ جھوٹ ہے سارے کا سارا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا جب انہوں نے اظہار کیا کہ مجھے اپنا داماد بنا لیں. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا کچھ ہے, پیسے ہیں کوئی درم دینار؟ حضرت علی کہنے لگے کوئی نہیں. آپ نے فرمایا وہ تیرے پاس وہ زرہ پڑی ہوئی ہے ایک بڑی اچھی, اگر تو وہ حق مہر دے دے تو میں فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں. اب وہ حق مہر میں زرہ تھی, زرہ وہ زرہ جو اوپر جس طرح یہ ہمیں یہ اوپر کرتی نہیں پہنتے, یہ لوہے کی یا پتل کی بنی ہوئی زرہ ہوتی ہے تاکہ دشمن کے ساتھ لڑتے وقت کوئی آگے سے کوئی وار کو تیر تلوار کو برچی یہ وجود کو نہ لگے, یہ اوپر پہن لیتے ہیں, یہ ایک ویسٹ کوٹ کی طرح. حضرت علی نے وہ حضرت فاطمہ کے لیے وہ بھیج دی. حضرت عثمان کو پتہ چلا, حضرت عثمان کہنے لگے علی اس کے کتنے پیسے لینے ہیں, پیسے دے دو ان کو. بات ہوتے ہوتے 480 درہم 480 درہم حق مہر کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو بھجوا دیے. یہ پیسے حضرت عثمان نے دے کے بعد میں کہا کہ یہ زرہ علی میری طرف سے شادی کا تحفہ لے لو. حضرت عثمان جو ہیں اللہ اکبر, اس دنیا میں اس زمین کے اوپر نبیوں کے بعد عثمان جیسا بھی کوئی شخص نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. 480 درہم. اب 480 درہم جو ہے, ایک درہم ہوتا ہے 4.25 ماشے کا. یہ کتنے ماشے بنتے ہیں ٹوٹل؟ یہ بنتے ہیں 2040 ماشے. اور اگر اس کے سیر بنائیں 2 سیر 2 چھٹانک 2 سیر 2 چھٹانک یہ حضرت فاطمہ کا حق مہر. 2 سیر 2 چھٹانک چاندی, 2 سیر 2 چھٹانک یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر ہے. اور اپنے پاس سے مولوی صاحب جی 32 روپیے 10 آنے اس زمانے کا اور اس زمانے کا, ایویں اپنے پاس سے گپیں مار مار کے اللہ سے ڈرتے نہیں, اور تم نے مرنا نہیں, کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ 2 سیر اور 2 چھٹانک یہ بنتا ہے. اور 2 سیر 2 چھٹانک جو ہے سونا, میں نے آپ کو چاندی بتائی ہے کہ 1434 روپے کا 1 تولا ہے. آج کل کے حساب لگایا جائے تو یہ 2,43,780 روپے حق مہر بنتا ہے. 2,43,780 روپیے یہ حق مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بنتا ہے. اور یہ کون سا تم نے یہ 32 روپے 10 آنے اپنے پاس سے نکالا ہوا ہے؟ ساری زندگی تم نے اس طرح جاہلوں کی طرح ہی گزار دینی ہے بغیر صاحب کے اکڑ دکڑ ہے میں اپنے پاس سے زندہ باد اور مردہ باد اور نعرے لگا کے چلے جاتے ہو بے شرم آدمی. اگر کوئی اس بات سے شریعت نے ضرور روکا ہے کہ کوئی آدمی اگر وہ حق مہر اتنا نہیں دے سکتا, ایویں شو مارنے کے لیے حق مہر زیادہ نہ باندھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لوگوں کو بات کہی تھی, فرمایا لوگو یہ شو مارنے کے لیے حق مہر جو ہے نا یہ زیادہ نہ باندھا کرو. کئی لوگ عرب کے باندھ دیتے تھے شو مارنے کے لیے, اور بعد میں لوگوں کو بتاتے تھے اور میں نے اپنی بیوی کی بڑی قدر کی ہے, کیا کر 2000 بکری باندھی ہے میں نے, اور پاس 2 بکریاں بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا
اور آیا کوئی کہنے لگا میری کوئی ہیلپ کر دے, میری کو مدد کر دیں, اس قسم کی اس نے باتیں کی. اس سے پوچھا سارا کہ کیا مسئلہ ہے, تو اس قسم کا بندہ نہیں. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول, وہ میں نے نکاح کیا ہے نا, چند دن ہوئے ہیں, تو میں نے 4 اوکیا جو ہے نا یہ چاندی حق مہر, وہاں بندے بیٹھے ہوئے تھے, میں کیا بنو جی, میں نے وہ باندھ دیا. اب اللہ کے رسول میں دے سکتا نہیں, میرے پاس ہی نہیں ہے کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اب یہ جو ہے نا 4 اوکیا یہ 56 تولے 8 ماشے بنتا ہے, اور اگر اس کی قیمت نکالی جائے یہ 48,426 روپیہ اور کول ایک ٹیڈی پیسہ نہیں بن کو. صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بھی, فرمایا تو چاندی زمین میں سے تجھ کو مل جائے, فری میں تو کھوتا ہے, چاندیاں نکلاتی ہے, اتنا تم نے تیری حیثیت نے کیوں باندھا اتنا؟ فلاں جنگ سے اگر کوئی پیسہ آئے گا تو پھر میں تیری ہیلپ کر دوں گا. اس بات کو سخت ناپسند کیا کہ کوئی آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ حق مہر باندھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. ہماری پرانے محلے میں ایک آدمی کا نکاح تھا, وہ گئے, میرے والد صاحب بھی ساتھ ہی تھے. وہ آدمی وہ اس دور میں یہ کانسی کے تھال بنتے تھے, وہ بیچارہ تھال یہ بناتا تھا اور مزدور آدمی تھا. اس کا نکاح ہوتا لیٹ ہو گیا, وہ تقریباً وہ کوئی 45 سال کے قریب ہو گیا. مساں کوئی رشتہ آیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میرے والد صاحب بھی ساتھ گئے. حق مہر یہ آج سے تقریباً 45 سال پرانی بات ہے. وہ حق مہر لکھنے لگے تو کہنے لگے لڑکی والے جی منڈا ایڈا بڑا اسی 5000 تو کا آٹا حق مہر نہیں لکھنا. یہ آج سے 45 سال پہلے تک یا 50 سال سمجھ لیں. میرے والد صاحب کہنے لگے اس کی حیثیت دیکھو, وہ بیچارہ مزدور آدمی ہے, کبھی 5 روپے کے کام کا یہ تھال ٹھوکتا ہے, کبھی 6 روپے کے, کبھی 7 روپے کے, وہ تھال ٹھوک کے وہ جو سیدھے کرتے ہیں ان کو. تو آپ کیا؟ وہ کہنے لگے جی نہیں. میرے والد صاحب نے ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی. اس سمجھاتے دولہا میاں اگے آ کے میرے والد صاحب کے کان میں اس نے بات کہی, وہ بات کہی تو ابا جی کے چپ کر کے, بنو جی جنا مرضی آ, کوئی بات نہیں, بنو ہم دیں گے. وہ کہنے لگے کتنا اچھا دولہا. مجھے میرے والد صاحب نے بتایا کہ میں نے پوچھا ابا جی وہ کان میں کیا بات کہی تھی؟ کہنے لگے مجھے دولہا میاں کہہ رہا تھا وہ حاجی جی مساں ویاہ ہون لگا, تسی کی بیچ پاندے ہو, بنن دے انہیں, میں کیڑا کو دینا ہے. یہ میرے والد صاحب مجھے خود میرے والد صاحب نے حاجی جی مکن بھی دیو مساں ویاہ زندگی چی. جس آدمی نے یاد رکھیں حق مہر نہیں دینا اور نکاح کرتا ہے, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا یہ زانی کی حیثیت سے اٹھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کا نکاح ہوا, وہ بڑا عجیب معاملہ ہوا. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح, آپ نے پوچھا حق مہر کتنا؟ وہ کہنے لگا میں اللہ کے رسول میں اپنی ایمانداری کے ساتھ جتنی میری حیثیت ہے میں اس کو دے دوں گا. میں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نکاح ہو گیا. یہ دونوں میاں بیوی کچھ دیر ایسے وقت گزرتا میاں بیمار ہو گیا. اپنی بیوی کو کہنے لگا وہ میں نے حق مہر کی بات کی تھی, میرے اوپر قرضہ تھا, خیبر جب فتح ہوا تو وہاں سے مجھے کوئی حصہ ملا تھا, وہ حصہ سارے کا سارا میں تجھے حق مہر میں دیتا ہوں. اس دور میں جب اس کو بیچا گیا وہ زمین کا ٹکڑا وہ بیچا گیا تو 1,00,000 درہم کا بکا تھا. یعنی صحابی اتنے نیک آدمی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ, کہنے کا ایمانداری کے ساتھ میں خوشی سے دے سکتا ہوں, میں اس کو وہ ٹکڑا دیتا ہے. اگر یہ بات نکاح کے بعد یہ باتیں سن لیں, اگر کوئی آدمی بیوی کا حق مہر اس نے باندھا ہے اور اپنی بیوی کے پاس گیا ہے, اس نے جا کے دیکھا ہے تو اس نے کہا مجھے بیوی پسند نہیں, بیوی تم چلے جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. شریعت اس بارے میں کہتی ہے کہ جتنا حق مہر اس نے باندھا تھا بیوی کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا. اس نے دیکھا, اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے, بیوی تو چلی جاؤ اپنے گھر, میں تجھے طلاق دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شریعت نے جو بتایا یہ ہے کہ آدھا حق مہر جو ہے نا یہ آدمی دے گا جس نے اپنی بیوی کو جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا ہاتھ نہیں لگایا.
آدھا حق مہر دے کے یہ اس کو چپ کر کے یہ کہے کہ جاؤ اللہ تجھے خوش رکھے اور راضی رکھے، اس کے اوپر بھی آدھا حق مہر ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے حق مہر جو ہے وہ باندھا ہے، حق مہر باندھنے کے بعد وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، گھر میں آ رہے تھے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی وجہ گل ہو گئی ہے، رستے میں ہی فوت ہو گیا وہ تو بندہ، اس نے طلاق نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں آپس میں ملے بھی نہیں، رستے میں آئے، ایک دوسرے سلام دعا نہیں ہوئی، رستے میں حادثہ ہو گیا۔ یا کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ تمام مومنوں کے بچوں اور بچیوں کو محفوظ رکھے۔ کئی دفعہ ایسے، یہ پیچھے ہوا تھا، یہ شیخ پورہ سے بارات آئی واپس گئی، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوئے، دولہا جو تھا نا وہ شہید ہو گیا، بیچارہ فوت ہو گیا، دلہن وہاں سے پھر آدھے رستے سے واپس آئی تھی۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ان حالات میں چونکہ اس نے طلاق نہیں دی، وہ خود فوت ہوا ہے، اللہ کے حکم سے وہ فوت ہوا ہے، تو یہ پورے کا پورا حق مہر جو ہوگا اس کو پچھلوں کو چاہیے کہ اس کا حق مہر ادا کرے، یہ اس کے اوپر قرض ہے۔ اور وہ عورت جو ہے یہ اس کی جائیداد جو ہے یہ اس میں بھی وراثت کی مالک ہے، یہ بات یاد رکھیں، وراثت کی بھی مالک ہے۔ اور چونکہ اس کی اولاد نہیں ہے، سارے کی سارے جائیداد میں سے چوتھے حصے کی عورت جو ہے اللہ کی شریعت کہتی ہے اس کے 4 حصے کیا جائے، ایک حصہ جو ہے یہ عورت کو وہ دیا جائے اور حق مہر الگ دیا جائے۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میری اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اے اللہ کے رسول میں اس میں کوئی یہ نہیں کہتی کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی کی بات نہیں، اے اللہ کے رسول مجھے وہ ویسے پسند نہیں ہے، میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسے ایسے اعتراض اور جھوٹی باتیں کہہ دیتی ہیں، یہ منڈا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، جو بکواس ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں، کہ نہیں اے اللہ کے رسول ویسے مجھے پسند نہیں۔ فرمایا اچھا پھر اگر کوئی عورت خلو لیتی ہے، خلا، فرمایا وہ سارے کا سارا جو حق مہر باندھا تھا نا یہ تم اسے واپس کر لو، دے دو۔ اس نے حق مہر سارا واپس کر دیا، بلکہ وہ عورت کہنے لگی اگر یہ اس نے اور بھی لینا تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، سلوک صفائی کے ساتھ الگ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صرف حق مہر واپس کرو اور اس کا خلا ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں حق مہر کے چند مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔